آج معمول سے ہٹ کر زرناب کچھ جلدی ہی گھر آ گئی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن اپنے ہی بیڈ روم تک محیط تھی۔ روٹین کے مطابق مومنہ آئی اور کپڑے چینج کر کے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ شام ہونے کو آ گئی۔ اسے سدرا کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ ایک تو وہ اس کی ہم عمر بھی تھی، دوسرا اسے وہ گھر حقیقت میں گھر لگتا، ماں باپ کے وجود کے ساتھ، جبکہ اپنے عالیشان محل میں اسے مکان کا تو تصور آتا لیکن گھر کا تصور کبھی نہ آیا۔ زرناب بہت ہی کم مومنہ کے بارے میں پوچھا کرتی تھی۔ زیادہ تر وہ رات کے کھانے کے دوران ڈائننگ ٹیبل پر ملتے اور ناشتہ بھی وہ اکیلے ہی کیا کرتی۔ مما اور بابا سے کوئی بھی ناشتے کی ٹیبل پر نہ ہوتا، جسے وہ اسکول جاتے اللہ حافظ کرتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں اسے زندگی میں ادھورا پن کا احساس دلا رہی تھیں، لیکن آج خلاف توقع اس نے مومنہ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ ڈرائیور چچا کے گھر پر ہے۔ اسی دوران سدرا اور مومنہ گھر میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی زرناب نے غصے سے سوال کیا، مومنہ کہاں تھی آپ؟ وہ تھوڑا ڈر بھی گئی اور ہچکچا بھی رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح تھوڑا حق لاتے ہوئے بتایا کہ میں ڈرائیور چاچا کے گھر سدرا کے ساتھ کھیلنے گئی تھی۔ زرناب نے حقارت بھری نظر سدرا پر ڈالی اور اسے وہاں سے فوراً چلے جانے کو کہا۔ پھر مومنہ کی بھی کلاس لی۔ رات میں مما اور ڈیڈی دونوں نے خوب ڈانٹا، حالانکہ وہ آپس میں جتنا بھی جھگڑ لیتے اسے کبھی خفا نہیں ہوتے تھے، لیکن انہیں مومنہ کا اس طرح سرونٹ کوارٹر جانا اچھا نہ لگا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کی بے عزتی ہو گئی۔ مما کے الفاظ اس کی کانوں میں گونج رہے تھے کہ آپ اب ایک گندی بچی بن گئی ہو، سدرا جیسی ہو گئی ہو۔ سدرا بھی گندی بچی ہے۔ وہ رات دیر تک سوچتی رہی کہ سدرا کے ساتھ کھیلنے میں وہ گندی بچی کیسے بن گئی، اور سدرا تو بہت اچھی دوست تھی اس کی۔ کیا وہ غریب تھی اور اس کے ابا ہمارے ڈرائیور تھے اس لیے وہ گندی تھی؟ وہ مما کی باتوں سے بہت ڈسٹرب تھی، اس لیے آج پھر اسے رات میں ڈرونے خواب آنے لگے۔ ایک دم چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، کانوں میں انگلیاں دے کر خواب میں سننے والے شور کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مما اور ڈیڈی کو جگانے کی بھی تو پرمیشن نہیں تھی، اسی لیے یہ ڈر اس کی شخصیت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا۔ پھر اس کا وہاں جانا بند ہو گیا اور وہ مزید اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی۔ بس ایسے ہی بیکل بیکل گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی اور روبوٹک زندگی گزار رہی تھی۔ زرناب اور حیدر انصاری کی شادی کی 16ویں سالگرہ تھی۔ زرناب نے ایک روز پہلے گھر میں پارٹی ارینج کرنے کو کہا تو حیدر انصاری نے کام کا بہانہ کر کے ٹال دیا اور کہا کہ ہم کہیں باہر فیملی ڈنر ارینج کر لیتے ہیں۔ زرناب نے مومنہ کی دادوں اور تایا تائی کو بھی انوائٹ کر لیا۔ شام میں جب جانے کا وقت ہوا تو زرناب نے حیدر کو کال کی تو اس نے میٹنگ کا بہانہ بنا لیا کہ تم لوگ چلو، میں وہیں تمہیں جوائن کر لوں گا۔ زرناب کو غصہ بھی آیا، لیکن وہ انہیں انوائٹ کر چکی تھی، سو پلان کے مطابق جس ریسٹورنٹ میں اسے جانا تھا اس نے چینج کر کے مومنہ کے ددھیال کو قریبی ریسٹورنٹ میں بلا لیا۔ رستے بھر زرناب جلی کٹی باتیں کرتی رہی اور کہتی رہی تمہارا باپ شروع سے ہی ایسا ہے، یہ میں ہی ہوں جو اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں۔ یہ باتیں مومنہ کو کہنے میں وہ ذرا بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ اس بچی کا کیا قصور۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے چھوٹے سے دل کو ایسے بوجھ سے بچا لیتی؟ آخر ماں تھی، لیکن کیسی ماں تھی کہ وہ اس بات کا خیال نہ کر پائی؟ مومنہ نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی تھیں۔ اسے مما کی باتیں بہت شور محسوس ہو رہی تھیں۔ آج کے دن بھی جب سب باہر ڈنر کرنے جا رہے تھے وہ خوش نہیں تھی، افسردہ اس کے پیچھے چلے جا رہی تھی۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر جہاں پہلے سے باقی لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے وہ اپنی ٹیبل کی طرف بڑھے۔ زرناب کو بڑی جٹھانی سمجھانے لگیں، ارے زرناب نہ پریشان ہو، پتہ تو ہے حیدر شروع سے لاپرواہ ہے اور ہو سکتا ہے وہ واقعی کسی کام میں الجھ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی اس کی نظر اپنے سے تھوڑے فاصلے پر رکھی ٹیبل پر پڑی جہاں حیدر اور ایک سجی سنوری لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر کا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر تھا اور حیدر نہ جانے کس بات پر اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرناب غصے سے اٹھی اور ادھر بڑھی۔ باقی لوگ تو ابھی بات کو سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ زرناب کہاں جا رہی ہے۔ جیسے ہی سب کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تو سب حیرت سے دنگ رہ گئے۔ اس روز زرناب نے کسی کی کوئی بات نہ سنی۔
ریسٹورنٹ میں ایک عجیب تماشا شروع ہو گیا۔ زرناب حیدر پر چیخ رہی تھی، اسے چیٹر کہہ رہی تھی، یہاں تک کہ زرناب نے اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ دے مارا، جس پر حیدر کو کافی غصہ آیا اور اس نے زرناب کو دھکے دے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکالا۔ باقی سب اس بات کو روکنے اور سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بات سب کے بس سے باہر ہو گئی تھی۔ مومنہ دادو کے ساتھ لپٹی سہمی ہوئی تھی، اب سسکیوں میں رو رہی تھی، دادو سے مسلسل چپ کروا رہی تھیں، لیکن زرناب نے مومنہ کا بازو زور سے کھینچا اور اپنی گاڑی میں اسے بٹھا کر روتی اور چلاتی میکے آ گئی۔ وہ میکا جہاں پیسے کی ریل پیل تھی۔ ابا تو رہے نہیں تھے، ایک بھائی اور بھابھی تھے۔ امی شوگر کی مریض تھیں، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتیں، اور بھائی کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ کچھ روز تو بھائی بھابھی نے برداشت کیا، لیکن زرناب کا کچھ اپنا رویہ بھی تلخ تھا، سو سبھی تنگ ہو گئے، اور آہستہ آہستہ بھائیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ کروڑوں کی مالک ہو، تمہیں کس چیز کی کمی ہے، تم اپنا الگ سے کہیں بندوبست کر لو۔ ایک نانو تھیں جو یہاں بھی مومنہ پر جان دیتی، لیکن باقی لوگوں کی نظروں میں اسے اپنے لیے کوئی پسندیدگی نظر نہ آئی۔ ماموں کی بیٹی سمیہ کبھی اس سے بات کی کوشش کرتی تو ممانی اسے کسی نہ کسی کام کا بہانہ کر کے علیحدہ کر دیتی۔ دوسری طرف اسی واقعے پر بعد میں مومنہ کے ذہن پر اتنا اثر ہوا کہ اسے پینک اٹیکس آنے لگے، راتوں کو جاگ کر سانس بند ہونے کی شکایت کرنے لگی۔ زرناب کو امی نے مشورہ دیا کہ مومنہ کو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ پھر اس نے ڈاکٹر کے پاس کئی وزٹ کیے تو اندازہ ہوا کہ ایک ننھی سی بچی کے دل پر کتنا بوجھ تھا، زرناب اور حیدر کی لڑائیوں کا۔ لیکن وقت کافی ہاتھ سے نکل چکا تھا، وہ بچپن سے اس بات کو فیس کر رہی تھی۔ اب زرناب اسے لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئی، نانو اکثر آ جایا کرتی، زرناب بھی اسے پہلے سے زیادہ وقت دینے لگی، اپنی گزری غلطیوں کا ازالہ کرنے لگی۔ لیکن اس بات کا اس کے پاس کوئی حل نہ تھا کہ مومنہ کی اس خواہش کو پورا کرتی اور ماں باپ دونوں ایک چھت کے نیچے ہوتے۔ اس لیے مومنہ مکمل ٹھیک نہ ہو سکی، اب اسے اس ڈر کے ساتھ ہی جینا تھا۔ ماں اور باپ کی عدم توجہ کی وجہ سے اس کی شخصیت اندھیروں کا شکار ہو گئی، ہمیشہ کے لیے ایسے اندھیرے جس سے نکالنے میں اس کی مدد کرنے والا شاید کوئی نہیں تھا۔ آج ماما اسے کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھیں۔ آج ان کے پاس وقت بھی تھا، لیکن وقت مومنہ کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور دن رات بے جان مورت بن کر بیٹھی رہتی، نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گئی۔ کاش ہمارے والدین کبھی یہ سوچ لیتے کہ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا وقت اور محبت دیتے اور اپنے جھگڑوں کو کمروں سے باہر یا اپنے بچوں تک نہ پہنچنے دیتے، تو ایسے بہت سے بچے جو ایسی معاشرتی رویوں کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد نہ ہوتیں۔